جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہاں جا کے پھر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہے آقا، تیرے نام پہ پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ آج سے تقریباً کچھ سال پہلے اعظم گڑھ میں ایک شاعر تھا جس کا نام مستر اعظمی تھا۔ مدینہ منورہ جانے والے قافلے کو دیکھ کر نعت پاک کہنے لگے، اور جب نعت پڑھنے کا وقت آیا تو رونے لگے۔ تو ان کی نعت کے ایک شعر کو سن کر ایک زائر شہر رسول نے کہا تھا، مستر اعظمی اگر میری بس میں ہوتا تو میں آپ کو اپنی جگہ شہر مدینہ بھیج دیتا۔ اللہ اکبر۔ مستر اعظمی کے وہ شعر میں آپ کو سناتا ہوں۔ اگر آپ شہر رسول سے محبت کرتے ہیں، مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ مستر اعظمی نے کہا تھا، یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول، دیکھوں نہ زندگی میں مدینہ میرے رسول۔ اب جو شعر آنے والا ہے اسے غور سے سنیے گا، کیونکہ اسی شعر کی وجہ سے اللہ کے نبی نے مستر اعظمی کو مدینہ شریف بلایا۔ یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول، دیکھوں نہ زندگی میں مدینہ میرے رسول، اشکوں کی روشنائی سے روئے حیات پر کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول، کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول۔ حاجی صاحب ٹھہر گئے، کہنے لگے مستر صاحب اگر کوئی عریضہ ہو، کوئی خواہش ہو، کوئی تمنا ہو، کوئی آرزو ہو تو آپ ہمیں بتائیے، سرکار کی بارگاہ میں ہم پیش کر دیں گے۔ مستر اعظمی نے کہا بس اتنا کہہ دینا، جب روضہ رسول گنبد رسول نظر آئے تو دور سے میرا سلام پیش کرنا، بس اتنا کہنا۔ سرکار ایک غریب آپ کا عاشق ہند میں رہتا ہے، اس کا نام مستر ہے، وہ آپ کے شہر میں آ کے صرف ایک نعت پڑھنا چاہتا ہے۔ جب اس کی نعت مکمل ہو جائے تو اسی شہر میں مرنا بھی چاہتا ہے۔ جب وہ مر جائے تو اس کا جنازہ رکھا ہوا ہو، لوگ باب السلام سے داخل ہو کر مواجد شریف اور باب البقیع سے نکلے تو میرے جنازے کو دیکھ کر لوگ کہیں کس خوش قسمت کی میت پڑی ہوئی ہے، کس تقدیر والے کا جنازہ رکھا ہوا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی خواہش نہیں ہے۔ معلوم ہے آپ کو، بہت غریب شاعر تھا مستر اعظمی۔ کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول، یہ دل کی آواز تھی، نبی نے قبول کر لیا۔ 6 مہینے بعد مستر اعظمی مدینہ شریف بلائے گئے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ بھی مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجیے۔ اللہ نے چاہا تو کبھی نہ کبھی مدینہ شریف آپ ضرور جائیں گے۔ 6 مہینے بعد مستر اعظمی مدینہ شریف بلائے گئے۔ مسجد نبوی شریف کے قریب سے جا رہے ہیں، جیسے ہی میرے آقا کے اس منبر نور کو دیکھا تڑپ گئے۔ مستر اعظمی نے کھڑے ہو کر سلام کیا اور وہیں پہ کھڑے ہو کر نعت پاک کہنے لگے۔ سبحان اللہ۔ نعت پاک پڑھتے پڑھتے رونے لگے۔ جیسے ہی نعت پاک کے آخری شعر کی حد تک پہنچے، جیسے ہی آخری شعر پڑھا تو مستر اعظمی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب مستر اعظمی کا لاشا رکھا ہوا ہے، اس کی میت پڑی ہوئی ہے۔ 6 مہینہ پہلے مستر اعظمی اپنے ملک ہندوستان اعظم گڑھ مئو میں کہتے تھے نعت کے آخری شعر میں کہ حاجیوں دیکھو شہر نبی میں کس مسافر کی میت پڑی ہوئی ہے۔ آج انہی کے مصرے کو لوگ مدینہ شریف میں کہہ رہے ہیں، کس خوش قسمت کی میت پڑی ہوئی ہے، کس تقدیر والے کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہاں جا کے پھر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہے آقا، تیرے نام پہ پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہاں مست مست جھونکے جو ارم سے آ رہے ہیں، یہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ دوستو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔